السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام۔ نام اور نسب۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام و نسب اس طرح بیان کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عابد بن عابر بن سلمون بن نخشون بن امینادب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ ابو الربیع ان کی کنیت ہے، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دمشق میں داخل ہوئے تھے۔ ابن معقولہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ کے نسب میں فارس سات کے ساتھ پڑھا لکھا جاتا ہے، دوات سے نہیں۔ انہوں نے بھی ابن عساکر کے قریب نسب نامہ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہت کے وارث ہوئے۔ اس جگہ پر مالی وراثت مراد نہیں، کیونکہ جناب داؤد علیہ السلام کے جناب سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور بیٹے بھی تھے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کتب صحاح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت وراث نہیں بنائی جاتی۔ اس حدیث میں صادق اور مصدوق نے خبر دی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال کا وارث کسی کو نہیں بنایا جاتا، جبکہ عام لوگوں کے اموال ان کے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مال ان کی زندگی کے بعد فقر اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان کے اقربا خصوصی طور پر ان کے وارث نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا ان کے نزدیک بہت زیادہ حقیر اور ذلیل ہوتی ہے، جسے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس نے ان کو رسول بنایا، ان کو اپنے پیغامات پہنچائے اور ان کو منتخب کیا اور دوسروں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بات نقل کی ہے: اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ضرورت کی ہر چیز ہمیں دی گئی ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور پرندوں کے مقاصد اور ارادوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ حافظ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک نر چڑیا کے پاس سے گزرے جو مادہ چڑیا کے گرد گھوم رہا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، کیا جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ چڑیا اسے اپنے ساتھ شادی کی دعوت دے رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے شادی کرے تو دمشق کی جس بالا خانے میں چاہے گی میں تجھے رہائش دلا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس لیے کہ مصر کے مکانات پتھروں سے بنے ہوئے تھے اور وہاں کوئی آباد نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دعوت نکاح دینے والا کوئی بھی ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ بات نقل کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام باقی جانوروں اور مختلف مخلوقات کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اس پر دلیل آیت کے بعد والے الفاظ ہیں: اور مجھے ہر چیز دی گئی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی بادشاہ کو حاجت ہوتی ہے۔ آلات الحرب، جن اور انس کے لشکر اور جماعتیں، پرندوں کے جھنڈ، درندوں کی ٹولیاں، شیاطین، علوم و فنون اور ناطق اور صامت مخلوقات کے ما فی الضمیر بیان کرنا، یقیناً خالق دو جہاں کی طرف سے یہ واضح فضل ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، چیونٹیوں کا قصہ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور قسم وار کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور رسول کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک دن جن و انس اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جن و انس آپ کے ساتھ چل رہے تھے اور پرندے اپنے پروں کے ساتھ آپ پر سایہ کرتے ہوئے اڑ رہے تھے اور گرمی سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ تینوں قسم کے لشکر بڑے منظم طریقے سے محو سفر تھے، ان پر کچھ نگران تھے، کوئی اپنی جگہ سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔ حتیٰ وہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ہی نہ ڈالیں۔ اس چیونٹی نے ان کو حکم دیا، ان کو ڈرایا اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے متعلق معذرت بھی کی کہ وہ کہیں بے علمی میں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار محو سفر تھے کہ طائف کی وادی کے قریب سے گزرے تو اس چیونٹی کا نام جرسا تھا، اس کا بنو شیطان قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، وہ پاؤں سے لنگڑی تھی اور اس کی جسامت بھیڑیے کے برابر تھی۔ یہ پوری روایت محل نظر ہے، بلکہ سیاق کلام دلالت کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار لشکروں میں سفر کر رہے تھے، نہ کہ اڑنے والے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ تخت پر بیٹھے سفر کر رہے ہوتے تو چیونٹیوں کے کچل جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوتا، کیونکہ تخت پر لشکر، گھوڑے، اونٹ، خورد و نوش کا سامان، خیمے اور ضرورت کا ہر قسم کا سامان ہوتا تھا، اور پرندے ان سب کے اوپر ہوتے تھے۔ ہم اس کی وضاحت مناسب مقام پر کریں گے۔ مقصود یہ کہ سلیمان علیہ السلام وہ کلام سمجھ گئے جو چیونٹیوں نے اپنے ہم جنسوں سے کی، وہ اچھی رائے اور پسندیدہ بات تھی۔ آپ خوشی اور مسرت سے مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیونٹیوں کی زبان کا فہم عطا فرمایا ہے، جبکہ باقی لوگ اس سے محروم تھے۔ بعض جاہل کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے پہلے جانور انسانوں سے باتیں کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ ان کو بالکل خاموش کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے انسانوں سے کلام نہیں کیا۔ اگر پہلے ایسے ہی تھا تو سلیمان علیہ السلام کے جانوروں سے کلام کرنے میں کیا خوبی اور خصوصیت رہ جاتی ہے؟ تمام لوگ ہی ان کی بولی سمجھتے تھے۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرے سوا کسی سے کلام نہیں کریں گے اور صرف آپ ہی ان کی بات سمجھ سکتے تھے، تو یہ بھی بے فائدہ چیز ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے، میری رہنمائی فرما، مجھے الہام کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر، اور یہ کہ تیرے پسندیدہ نیک عمل کروں اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ والدین سے مراد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی والدہ ہیں، جو ایک عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے بیٹے، رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو زیادہ سونا بندے کو قیامت کے دن فقیر کر دے گا۔ مروی ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو آپ کو ایک چیونٹی نظر آئی، اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھائی ہوئی تھی اور بارش کی دعا کر رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، واپس چلے جاؤ، تم پر بارش برسا دی گئی۔ اس چیونٹی نے بارش طلب کی اور اس کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے، البتہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کو لے کر اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلے، اچانک دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی ٹانگ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، تو فرمایا واپس چلو، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے ٹانگوں پر کھڑی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم تیرے فضل کی محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو ہدہد کا قصہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ۔ انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنے بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آئے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا، ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بات اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع اور منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر وہ کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو، میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے مال پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں نے ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ دراصل مختلف قسم کے پرندے اپنے باری پر آپ کی خدمت میں پیش ہو کر اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، جیسے بادشاہوں کے پاس مختلف کاموں کے سر انجام دہی کے لیے لشکروں کے حاضر ہونے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بقول ہدہد کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب سفر کے دوران صحرا میں پانی نہ ملتا تو وہ زمین کے نیچے تہہ میں پانی دیکھنے کی اہلیت رکھتا تھا، اور لوگ اس کی رہنمائی سے زمین کھود کر پانی نکال لیتے۔ ایک دن جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر نہ پایا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ ہدہد اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں؟ میں اس پر سخت عتاب کروں گا۔ مفسرین کا اختلاف ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے کس قسم کے عتاب کا کہا جا رہا تھا۔ بہرحال اسے سزا دینا مقصد تھا، یا میں
اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس واضح دلیل لائے جس سے وہ اس پریشانی اور عذاب سے بچ سکیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے ایسی چیز کا علم ہوا ہے جس کے متعلق آپ نہیں جانتے، اور میں سبا سے سچی خبر لایا ہوں۔ اس نے یمن کے علاقے سبا کے بادشاہوں کا ذکر کر کے کہا کہ اب وہاں کی حکومت ایک عورت کے پاس ہے، کیونکہ پہلے بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو لوگوں نے اس کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا۔ ثقلبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب حاکم سبا انتقال کر گیا تو ایک مرد کی تاجپوشی کی گئی جس سے علاقے میں عام فسادات پھوٹ پڑے۔ بادشاہ کی بیٹی نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو اس آدمی نے اس سے شادی کر لی۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے آدمی کو شراب پلا کر نشے کی حالت میں اس کا سر کاٹ کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اسے ملکہ بنا دیا۔ اس عورت کا نام بلقیس بنت سیرہ تھا اور آدمی کا نام ہدہد تھا۔ بعض نے ان کا نام و نسب یوں بیان کیا ہے: سراحبیل بن زی بن جدن بن سیرہ بن حارث بن قیس بن سبا بن یارب بن قحطان۔ اس عورت کا باپ بڑے جلیل القدر بادشاہوں میں سے تھا۔ اس نے یمن کی کسی بھی عورت سے نکاح کرنے سے انکار کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے جنوں کی ایک عورت سے شادی کی، اس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام تلقمہ تھا اور اسے بلقیس بھی کہا جاتا ہے۔ ثقلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات کی نسل سے تھا، لیکن یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ ثقلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلقیس کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے۔ اس روایت کی سند میں اسماعیل بن مسلم مکی راوی ضعیف ہے۔ صحیح بخاری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ اہل فارس سے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں بھی مذکورہ حدیث موجود ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بادشاہ کو دی جاتی ہے اسے حاصل ہے، اور اس کا عرش عظمت والا ہے، اس کا تخت ہیرے اور جواہرات، سونے اور عمدہ قسم کے زیورات سے مزین و مرصع تھا۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر کے اللہ کی عبادت سے روک دیا ہے اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا عرش بہت عظمت والا ہے، کسی مخلوق کی تخت کی اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، خطوط نویسی کا آغاز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر ہدہد کے ذریعے ان کی طرف ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف دعوت دی۔ ان کو یہ بھی پیغام دیا کہ تم میری حکومت کے تحت آ جاؤ اور فرمانبردار ہو کر خود کو پیش کر دو۔ اس لیے فرمایا، مجھ پر سرکش نہ بنو، میری اطاعت کرتے ہوئے میرے احکامات کی تعمیل کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے آپ کا خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دیا۔ یہیں سے لوگوں نے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ لیکن زمین کی نچلی مٹی سری کو آسمان کے ستاروں سریا کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کہاں سلیمان علیہ السلام کا پرندے کے ذریعے خط جو نبی کی شان اور شاہانہ ٹاٹ باٹ ظاہر کر رہا ہے، اور کہاں عام آدمی کا خط؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ خط اس پرندے کے ذریعے ارسال کیا جو بات کرنے اور سن کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا اور اطاعت گزار تھا۔ چنانچہ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ خط لے کر ہدہد بلقیس کے محل میں پہنچا
اور خلوت میں اسے خط پیش کر کے خود الگ بیٹھ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بلقیس نے اپنے وزراء اور حکومت کے بڑے بڑے لوگ مشورے کے لیے بلائے اور کہا، اے سردارو، میرے پاس ایک صاحب تکریم کی طرف سے خط آیا ہے۔ پھر اس نے خط کو ترتیب وار پڑھا اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر آ جاؤ۔ پھر ان سے اس معاملے میں مشورہ کیا اور ادب و سلیقے سے ان کو مخاطب کر کے ان سے رائے طلب کی اور کہا کہ میں کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے تمہاری موجودگی کو ضروری خیال کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا، لڑائی اور مقابلہ کرنے میں ہم قوت اور مہارت والے ہیں۔ اگر ہمیں لڑائی اور مقابلہ کرنے کا حکم ملے گا تو ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس پوزیشن کے باوجود معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا آپ خود اس بارے بہتر فیصلہ فرمائیں۔ تو ملکہ بلقیس کی رائے درست اور ان سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ سمجھ گئی اس خط کو بھیجنے والا مغلوب نہیں ہو سکتا، اس کی مخالفت کرنا اور اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے صاحب توقیر لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے درست رائے پیش کی ہے کہ یہ بادشاہ اگر اس مملکت پر غالب آیا تو معاملہ میرے تک پہنچے گا اور تمام تر سختی اور عذاب میرے ساتھ پیش آئے گی، لہٰذا میں ان کی طرف ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا پیغام لاتے ہیں۔ بلقیس نے اپنے اور حکومت کے کارندوں کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیج کر خود کو اور حکومت کو بچانا چاہا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ ایسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کوئی فدیہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ بلقیس اور اس کی حکومت کے لوگ کافر تھے اور سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، بلکہ ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ اس لیے جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ خود ہی خوش رہو۔ ملکہ بلقیس کے قاصد بہت ہی قیمتی تحائف لائے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو لوگوں کی موجودگی میں فرمایا، یہ تحفے ان کے بھیجنے والوں کی طرف واپس لے جاؤ۔ جس مال کی وجہ سے تم فخر کرتے رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور افرادی قوت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور کہا کہ ہم تم پر ایسا لشکر بھیجیں گے جس کا تم سامنا ہی نہ کر سکو گے اور وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالے جاؤ گے۔ جب ان کو اللہ کے نبی کی طرف سے مذکورہ باتیں پہنچی تو ان کے لیے سن کر تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا انہوں نے فوری اطاعت قبول کی۔ جب آپ نے ان کے آنے کی خبر سنی تو اپنے اطاعت شعار جنوں سے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا کہا، جس کا ذکر قرآن عظیم نے اس طرح کیا ہے۔ دوستو، اگلا ٹاپک ہے ملکہ بلقیس کی دربار نبوی میں حاضری۔ ترجمہ: سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والوں، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے چپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہوں تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہوں تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی
سلیمان علیہ السلام کی عظمت شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالی رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے حاضر کرنے کا مطالبہ کیا، وہ اس تخت پر فیصلہ کرنے کے وقت بیٹھا کرتی تھی، تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ یعنی فیصلے کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ مجلس فیصلے کے دن کے آغاز سے شروع ہوتی اور زوال آفتاب کے وقت برخاست ہوتی تھی۔ اس میں وہ بنی اسرائیل کے اہم کام نپٹاتے، جس سے اپنے ایماندار ہونے کا اظہار کیا اور اس کے حاضر کرنے کی قوت رکھنے کے بارے میں بھی بتایا۔ ایماندار ہونے کی بات اس لیے کی تھی کہ اس تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ جس نے وہ تخت لا کر پیش کیا اس کا نام آصف بن برخیا تھا، اور رشتے میں وہ سلیمان علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا۔ کچھ کا بیان ہے کہ وہ مومن جن تھا، کہا جاتا ہے کہ اسے اسم اعظم یاد تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سیاہ کلام کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک اور قول بھی ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ میں اسے آپ کے پاس آنکھ چپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ بعض نے یوں مفہوم بیان کیا ہے کہ آپ اپنا قاصد اس جگہ بھیجے جہاں آپ کی نظر پہنچتی ہے، وہاں سے قاصد واپس آنے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ بعض نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نظر آنے کے لحاظ سے سب سے دور شخص کے آپ تک پہنچنے سے پہلے تخت لاتا ہوں۔ ایک یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ نظر کو ایک جگہ پر جما کر رکھیں تو نگاہ تک کر چپکنے سے پہلے میں تخت پیش کرتا ہوں۔ بعض نے کہا کہ دور ترین جگہ پر نظر ڈالیں، پھر اسے بند کر لیں، اس کے بعد نظر کے آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے تخت حاضر کرتا ہوں۔ یہ قول زیادہ رائج ہے۔ جب آنکھ چپکنے کے بقدر وقت میں سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس میں موجود پایا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناقدری۔ شکر کرنے والے کو فائدہ ہوگا، اور جو کفر کرے گا تو وہ جان لے کہ یقیناً میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے۔ یعنی اسے شکر گزاروں کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں، اور ناشکری کرنے والے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے زیورات اور شکل کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی فہم و فراست اور عقل پر پرکھا جا سکے۔ اس لیے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ وہ درست راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ جب وہ آئی تو اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ یہ جواب اس کی ذہانت، فطانت اور عقل مندی کی دلیل ہے کہ اس نے نہ صاف انکار کیا نہ صاف اقرار کیا۔ اس نے بعید سمجھا کہ یہ اس کا تخت ہوگا کیونکہ وہ اسے یمن کے علاقے میں چھوڑ کر آئی تھی، اور اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ کوئی اتنے عجیب و غریب کام پر قدرت رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا، ہمیں اس عورت کے آنے کے متعلق اس سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اس کو روکے رکھا۔ یقیناً وہ کافر قوم سے تھی، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے سورج اور غیر اللہ کی پوجا کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی نے ان کو اس پر مجبور کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا، اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا، اس پر شیشے کی چھت بنائی اور پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور چھوڑ دیے۔
پھر عورت کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام بھی محل میں اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ جب اس نے اسے دیکھا تو تالاب سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشے کا بنا ہوا محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ساری کارروائی جنوں کی تھی۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ عورت کو سلیمان علیہ السلام کے روبرو اس طرح پیش کیا جائے جس سے ملکہ بلقیس کی اہانت ہو اور اس کا برا عکس سامنے آئے، اور اپنی پنڈلیاں ننگی کرے تاکہ سلیمان علیہ السلام اس کی پنڈلیوں پر بال دیکھ لیں اور اس کا دل اس عورت کی طرف مائل نہ ہو۔ جنوں کو ڈر تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس عورت سے شادی کر لیں گے۔ عورت کی ماں جنوں کی نسل سے تھی، اس طرح سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ عورت بھی ان پر مسلط ہو جائے گی۔ بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ اس عورت کے پاؤں جانور، گھوڑے وغیرہ کے پاؤں کی طرح تھے، لیکن یہ بات ضعیف ہے اور پہلی بات بھی محل نظر ہے۔ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے عورت سے شادی کا ارادہ کیا تو اس کے نچلے بال صاف کرانے کے لیے انسانوں سے پوچھا تو انہوں نے اس طرح استعمال کرنے کا مشورہ دیا، لیکن بلقیس نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے جنوں سے پوچھا تو انہوں نے صفائی کے لیے چونا بتایا، جو آج بھی بالوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک حمام تیار کیا۔ آپ ہی سب سے پہلے حمام میں داخل ہوئے۔ جب آپ نے اس سے تنگی اور تکلیف محسوس کی تو منہ سے ہائے نکل گئی۔ ہائے یہ تو عذاب ہے، ہائے کے فائدہ دینے سے پہلے ہائے کہہ دیا۔ ثقلبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تو اس کو ملک یمن پر فرمانروا کے طور قائم رکھا اور وہاں واپس بھیج دیا۔ آپ ہر ماہ اس سے ملاقات کے لیے جاتے اور وہاں 3 دن قیام فرماتے، پھر تخت پر بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے یمن میں آپ کے لیے 3 محل تعمیر کر دیے۔ ان کے نام یہ تھے: غمدان، صالحین اور بیتون۔ واللہ علم۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی نہیں کی، بلکہ ہمدان کے بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی کی اور اسے حکومت یمن پر قائم رکھا، اور ملک یمن کے ضباط جن یا کوئی بڑا شخص کو اس کے تابع فرمان کر دیا۔ اس نے بلقیس کے لیے یمن میں 3 محل تعمیر کر دیے، جن محلات کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا ہے، لیکن یہ پہلی بات زیادہ مشہور اور زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ علم۔ نماز عصر کا قضا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، میری مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہوں ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیواؤں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، اور سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بیٹا عطا کرنے کا تذکرہ کیا، پھر اس کی تعریف کی ہے کہ وہ اچھا بندہ تھا، اللہ کا فرمانبردار اور اس کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑوں کے واقعے کا ذکر کیا۔ یہ تعمیر شدہ تیز رفتار گھوڑے تھے۔
فرمایا میں نے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر گھوڑوں سے محبت کی ہے حتیٰ سورج پردوں میں چھپ گیا۔ بعض نے کہا گھوڑے چھپ گئے، ان دو اقوال کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ان کو مجھ پر دوبارہ لوٹاؤ، پھر پنڈلیوں اور گردنوں کو چونا شروع کیا۔ بعض نے مفہوم بیان کیا ہے کہ تلوار کے ساتھ گردنوں اور ایڑی کے اوپر پٹوں کو کاٹنا شروع کیا۔ بعض نے کہا ان کی دوڑ اور مقابلے کے بعد ان کا پسینہ صاف کرنا شروع کیا۔ اکثر متاخرین پہلے قول کے قائل ہیں، یعنی سورج چھپنا مراد ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ گھوڑوں کے ساتھ مشغول ہوئے حتیٰ عصر کا وقت گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ یہ بات علی رضی اللہ بن ابی طالب وغیرہ سے منقول ہے۔ یہ بات تو یقینی اور قطعی ہے کہ آپ نے قصداً عذر کے بغیر نماز عصر نہیں چھوڑی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ جہاد کی تیاری اور گھوڑوں کی پیشی کی وجہ سے آپ نے نماز لیٹ کی ہو اور اس کی شریعت میں یہ جائز ہو۔ علماء کرام کے ایک گروہ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز لیٹ کی تھی اور اس وقت آپ کی شریعت میں نماز میں تاخیر کرنا جائز تھا۔ پھر صلاۃ الخوف کے احکام نازل ہوئے اور نماز میں تاخیر کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسی بات کے قائل ہیں۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ سخت لڑائی کی وجہ سے آج بھی نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے، جیسے ہم نے سورہ نساء میں صلاۃ خوف والی آیت کے ضمن میں وضاحت کی ہے۔ بعض نے کہا کہ بھول کی وجہ سے آپ سے نماز لیٹ ہو گئی تھی، اس لحاظ سے سلیمان علیہ السلام کا عمل بھی نسیان پر محمول کیا جائے گا، واللہ علم۔ حتیٰ تورات بالحجاب میں ضمیر کا مرجع ایک رائے کے مطابق گھوڑے ہیں اور ان کو مجھ پر واپس کرو کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے ان کی گردنوں اور ایڑیوں کے پٹوں کو چونا شروع کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو پسند کیا ہے اور ولبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پسینہ صاف کرنے کا قول نقل کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کی توجیہ بیان کی ہے کہ آپ کبھی سبب اور گناہ کے بغیر جانوروں کو کیسے سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات محل نظر ہے، ممکن ہے ان کے دین میں یہ جائز ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو خطرہ ہو کہ کافر ان کے جانوروں پر قبضہ کر لیں گے تو ان کو ہلاک اور ذبح کرنا جائز ہے، تاکہ وہ اس مال کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غزوہ موتا میں اسی وجہ سے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی تھی۔ بعض نے کہا کہ کثیر تعداد میں گھوڑوں کی کونچیں کاٹی گئی تھیں، کچھ نے ان کی تعداد 10,000 اور بعض نے 20,000 بتائی ہے۔ بعض نے کہا ان میں 20 گھوڑے پروں والے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس آئے تو میرے گھر میں الماری پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی تو اس نے پردے کو ہٹا دیا تو وہاں چھوٹی چھوٹی گڑیاں رکھی ہوئی تھی جن سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کھیلا کرتی تھی۔ آپ نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری گڑیا ہے۔ آپ نے ان کے درمیان میں 2 پروں والا گھوڑا دیکھا؟ آپ نے پوچھا ان گڑیوں کے درمیان یہ کیا چیز ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر کیا ہے؟ اماں جان فرماتی ہیں میں نے عرض کیا 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے 2 پر ہیں؟ اماں جان رضی اللہ عنہا نے دریافت فرمایا کہ کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟ فرماتی ہیں کہ آپ میری بات سن کر ہنس پڑی حتیٰ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر چیز عطا فرما دی اور وہ ہوا تھی، جو صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی اور شام کو بھی 1 ماہ کی۔ اس کی وضاحت آگے کی جائے گی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابوالدہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کی طرف کثرت سے سفر کیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم ایک دیہاتی کے پاس آئے تو اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے علم سکھانے لگے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اللہ سے ڈر کر
کوئی چیز چھوڑے گا تو اللہ تجھے اس سے بہتر چیز عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تحقیق ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے ہماری طرف رجوع کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم اور دیگر مفسرین نے اس آیت کے تحت صرف کی کہ ایک جماعت سے بہت سے آثار نقل کیے ہیں جو اکثر یا زیادہ تر اسرائیلیات سے اخذ کیے گئے ہیں، اور ان میں بہت سے آثار اور روایات شدید منکر ہیں۔ اپنی تفسیر میں ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اس جگہ ہم ایک ہی روایت پر اکتفا کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر کردہ مضمون یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غیر حاضر رہے، پھر واپس آئے تو آپ نے بیت المقدس بنانے کا حکم دیا اور اس کی عمارت مضبوط کر کے بنائی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر نو کی، اور سب سے پہلے اس کے بانی یعقوب علیہ السلام تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی مسجد سب سے پہلی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بیت المقدس۔ میں نے سوال کیا، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اور یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ مسجد حرام کے بانی ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تکمیل کے بعد اللہ سے سوال کیا تھا کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو کسی اور کو نہ دی گئی ہو۔ امام احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اسناد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ نے انہیں 2 چیزیں عطا فرما دی، اور تیسرے کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ نے انہیں یہ عنایت کر دیا۔ دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک اور صاف ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد گرامی قدر داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک قیدی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے رون دی گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کا مسخر کر دیا تھا اور اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف نے ذکر کیا ہے کہ ایک قوم کی بکریاں دوسری قوم کی انگوروں کی بیلیں چر گئیں، اور وہ داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ انگور کے بیلوں کے مالک کو ان کی قیمت ادا کی جائے۔ جب وہ وہاں سے نکل کر سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یوں فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر کیس میرے پاس آتا تو میں فیصلہ کرتا کہ بکریاں انگوروں کے مالک کے سپرد کر دی جائیں، وہ بکریوں کے دودھ اور پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھائیں، حتیٰ بکریوں کے مالک ان کے بیلوں کی اصلاح کرے اور پہلی حالت تک تیار کر کے ان کے مالکوں کے سپرد کرے، اور پھر اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ داؤد علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا اور پہلا فیصلہ ختم کر دیا۔ اسی حدیث کے قریب وہ روایت ہے جو صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ دو عورتیں اپنے ایک ایک بیٹے کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر کے ایک کا بیٹا چھین لیا۔ وہ دونوں دوسرے بیٹے کے متعلق جھگڑنے لگ گئیں۔ بڑی نے کہا، بھیڑیا تیرا بیٹا لے کر گیا ہے۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تیرا بیٹا لے کر گیا ہے۔ پھر وہ اپنا فیصلہ کرانے داؤد علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو انہوں نے کہا، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں۔ چھوٹی نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس دوسری کا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر انہوں نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں فیصلے ان کی شریعت میں درست ہوں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی بات زیادہ قابل عمل محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے انہیں درست فیصلے کا الہام کیا، اور اس کے ساتھ ان کے والد کی بھی تعریف فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائیں، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ترجمہ: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دی تھی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور دیواؤں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیواؤں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ دوستو، اگلا ٹاپک ہے ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہونا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہوا عطا کی، جو چلنے میں زیادہ تیز، طاقتور اور کشادہ تھی، اور اس میں کوئی محنت نہیں تھی۔ اگرچہ آپ کا تخت لکڑی کا بنا ہوا تھا، مگر اس میں ضرورت کی ہر چیز آ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام جہاں کا ارادہ فرماتے، ہوا کو حکم دیتے اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی۔ مثلاً تعمیر شدہ عمارتیں، محلات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، انسان، جن اور درندے، پرند اور ساز و سامان وغیرہ۔ جب آپ سفر یا سیر و تفریح کا ارادہ فرماتے یا جہاد پر جانے کا پروگرام ہوتا تو مذکورہ ضروریات کی تمام اشیاء تخت کے اوپر رکھ لیتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ تخت اٹھا کر آسمان و زمین کے درمیان میں پہنچا دیتی۔ پھر آپ نرم ہوا کو حکم دیتے، وہ تخت نرمی سے آہستہ آہستہ چلاتی۔ اگر تیز چلنا ہو تو تیز ہوا کو حکم دیتے، وہ اس کو تیز رفتاری سے لے جاتی، اور آپ جس جگہ چاہتے وہاں اترتے۔ آپ دن کے آغاز میں بیت المقدس سے روانہ ہوتے، اور ہوا آپ کو 1 ماہ کی مسافت پر استخر مقام پر پہنچاتی۔ آپ وہاں دن کے آخری حصے تک ٹھہرے رہتے، پھر ہوا آپ کو بیت المقدس لے آتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور اس کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا ان کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار توڑے ہیں۔
اگلا ٹاپک ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا کے دوش پر سفر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صبح دمشق سے چلتے اور استخر کے مقام پر قیام کے ساتھ ناشتہ کرتے، وہاں سے شام کو چلتے اور کابل میں رات گزارتے۔ دمشق اور استخر اور کابل کے درمیان کا راستہ 1 ماہ کی مسافت تھی۔ ماہرین عمرانیات کا بیان ہے کہ استخر علاقہ جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بنایا تھا اور یہ قدیم ترکی کا محفوظ مقام تھا۔ اسی طرح تدمر، بیت المقدس، باب جیرون اور باب برید جو آج کل دمشق میں ہیں، اور دیگر کئی علاقے جنہوں نے آباد کیے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ، قتادہ اور دیگر اہل علم کے مطابق قطر سے مراد تانبا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ تانبے کا یہ چشمہ ملک یمن میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو جاری کیا تھا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن اس کو جاری کیا اور سلیمان علیہ السلام نے تعمیراتی ضروریات کے لیے اسے جمع کر لیا۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو جنوں کا آپ کے لیے مختلف کام کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے کچھ اس کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرنے والے جن تابع کر دیے تھے، وہ تکتے نہیں تھے اور اطاعت سے منہ نہیں موڑتے تھے۔ جو حکم سے انحراف کرتا تو آپ اسے سزا دیتے۔ وہ آپ کے لیے خوبصورت عمارتیں اور صدر مقام بناتے اور دیواروں پر صورتیں تراشتے۔ ان کی شریعت میں تصویریں بنانا جائز ہوگا، ہماری شریعت میں تصویر بنانا درست نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کا مطلب تالاب کی طرح ٹپ کیا ہے، اور ان سے ایک قول یہ ہے کہ وہ حوض کی طرح ہوتے۔ مجاہد، حسن، قتادہ اور ضحاک رحم اللہ علیہم وغیرہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ آل محلوق پر بڑا پیالہ آتا ہے جسے عراقی شیخ کا حوض پانی سے لبالب بھرا ہوتا ہے۔ مراد بڑی بڑی دیگیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکتی تھی۔ اکرمہ، مجاہد اور دیگر اہل علم رحمۃ اللہ علیہم نے یہی معنی کیا ہے۔ یہ سارا اہتمام چونکہ کھانا کھلانے اور انسانوں اور جاندار مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تھا، اسی لیے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طور پر کام کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار توڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور دیواؤں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تعمیرات اور غوطہ خوری کے کام کے لیے کچھ جنات کو بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا تاکہ غوطہ خور سمندر سے موتی اور ہیرے نکال لیں جو صرف وہاں سے ہی مل سکتے تھے۔ جو جن نافرمانی کرتے آپ ان کو 2 کر کے بیڑیوں میں جگڑ دیتے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع اور مسخر کر دیں۔ حقیقت میں یہ اسی بادشاہت کا حصہ ہے جو آپ کے بعد کسی کو عطا نہیں ہوئی، اور آپ سے پہلے بھی ایسی حکومت کسی کو نہ ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات ایک سرکش جن اچانک میرے سامنے آیا تاکہ وہ میری نماز توڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھنے کا ارادہ کیا حتیٰ تم سب اسے دیکھ لیتے۔ پھر میں نے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ پھر میں نے اسے ذلیل کر کے واپس کر دیا۔ امام مسلم نے اسے شعبہ سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو ہم نے سنا آپ فرما رہے تھے، میں اللہ کے ساتھ تجھ سے پناہ میں آتا ہوں، تم پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے اور اپنا ہاتھ پھیلایا گویا آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔
جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس میری نماز توڑنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا اور میرے منہ پر مارنا چاہتا تھا، تو میں نے 3 دفعہ تعوذ پڑھا، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ 3 دفعہ کہنے پر بھی پیچھے نہ ہوا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو صبح تک وہ بندہ ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ امام لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن یزید البصری کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں ان کے آگے سے گزرنے لگا، انہوں نے مجھے روکا تو اور کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر صبح کی نماز پڑھانے لگے، میں آپ کے پیچھے تھا، آپ کو خیرت میں شبہ ہوا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کاش تم مجھے اور ابلیس کو دیکھتے، میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے پکڑا اور میں اس کی گردن کو دباتا گیا حتیٰ میں نے اپنی 2 انگلیاں ابہام اور 7 والی انگلی کے درمیان میں اس کے لعاب کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ بندہ ہوتا اور صبح مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ پس جو شخص طاقت رکھتا ہو کہ اس کے اور قبیلے کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو تو وہ ایسا کرے۔ ابو داود نے فمن استطاع کے آخر تک ایک حدیث احمد بن سریج سے بیان کی ہے۔ احمد بن سریج نے احمد الزہری سے بیان کی ہے۔ مستند اسلاف نے روایت کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، ان میں سے 700 منکوحہ اور 300 لونڈیاں تھیں۔ بعض نے ایکسرال بیان کیا ہے، وہ عورتوں سے استفادہ کی زبردست قوت رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اس رات 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایک شجاع بچہ پیدا کرے گی اور وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ آپ کے ساتھی نے انشاءاللہ کہنے کی یاد دہانی کرائی، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پس ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، اس نے بھی ایک معذور بچے کو جنم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ شعیب اور ابو زناداروی نے 90 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس سند کے ساتھ بخاری اس روایت کے ساتھ متفرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اس رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایسا بچہ جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں تلوار چلائے گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ آپ اس رات 100 عورتوں کے پاس گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک عورت نے آدھا بچہ پیدا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ہر عورت ایسا بچہ جنم دیتی جو اللہ کے راستے میں تلوار چلاتا۔ یہ روایت صحیح کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اس سند سے بیان نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اس رات 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک لڑکا جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پس ان میں سے صرف ایک عورت نے انسان کا ایک حصہ جنم دیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اس کے 100 بچے پیدا ہوتے، وہ سب اللہ کے راستے میں قتال کرتے۔ ان روایات کو بیان کرنے کے ساتھ بھی امام احمد متفرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اس رات 100 عورتوں سے خلوت کروں گا، ہر عورت اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بچہ جنم دے گی، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ نے ان سے خلوت کی تو صرف ایک عورت نے آدھا بچہ جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور وہ اپنی حاجت پا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 400 بیویاں اور 600 لونڈیاں تھیں۔ آپ نے ایک دن فرمایا، میں رات 1000 عورت کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر عورت ایک شاہ سوار کے ساتھ حاملہ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی۔ اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پھر انہوں نے عورتوں سے مباشرت کی تو صرف ایک عورت حاملہ ہوئی جس نے ایک ناقص انسان جنم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کے کہنے کے مطابق شاہ سوار پیدا ہوتے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ اس کی سند اسحاق بن بشر کی وجہ سے ضعیف ہے، یہ منکر الحدیث ہے اور اس نے صحیح روایت کی مخالفت کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے کثیر لشکر عطا کیے تھے۔ آپ کی حکومت کا سلسلہ بڑا وسیع العریض تھا۔ آپ سے پہلے اور بعد میں کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی جیسے آپ نے فرمایا، اور مجھے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکومت عنایت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل اور عظیم نعمتیں دینے کا تذکرہ کر کے فرمایا، یہ ہمارا عطیہ ہے، پس احسان کر یا روک لے، کوئی حساب نہیں، یعنی جس کو چاہے عطا کر اور جس کو چاہے محروم کر دے، اس بارے میں آپ سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں جیسے چاہیں خرچ فرمائیں، اس کی بابت آپ کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ بادشاہ نبی کی شان ہے، جبکہ بندے رسول کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی مال میں تصرف کرتا تھا۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو مقامات کے درمیان اختیار دیا گیا کہ آپ نے بندہ رسول ہونا پسند کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام سے اس کے متعلق مشورہ کیا تو انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد رسول ہونا پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آپ کی امت میں خلافت و بادشاہت عطا کر دی اور یہ قیامت کے دن تک رہے گی۔ آپ کی امت کا ایک گروہ غالب رہے گا حتیٰ قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دنیاوی نعمتیں دینے کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اجر عظیم کا بھی ذکر کیا جو اللہ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کیا ہے، اور یہ اللہ کے پاس جانے اور حساب کتاب کے دن ہوگا، اسی لیے فرمایا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، مدت حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ عیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور دیگر اہل علم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو اپنے سامنے درخت اگا ہوا دیکھتے، آپ اس سے اس کا نام پوچھتے، وہ اپنا نام بتا دیتا، پر آپ پوچھتے تو کس مقصد کے لیے ہے؟ اگر وہ پودا لگانے کے لیے ہوتا تو اس کا پودا لگا دیا جاتا، اور اگر بیماری کے لیے مفید ہوتا تو اس کو اگا لیا جاتا۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اپنے سامنے ایک پودا دیکھا اور اس سے نام پوچھا۔ اس نے کہا، خروب۔ آپ نے پوچھا، تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میری موت جنوں پر پوشیدہ رکھنا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جن عیب نہیں جانتے۔ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی چھیل کر ایک لاٹھی بنائی اور اس پر 1 سال تک ٹیک لگائے رہے۔ جن کام کرتے رہے، پس دیمک نے لاٹھی کو کھایا تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا، جس سے انسانوں کو معلوم ہوا کہ اگر جن عیب جانتے ہوتے تو وہ ذلیل کرنے والے عذاب میں گرفتار نہ رہتے۔ راوی کہتے ہیں، جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ مذکورہ بالا آیات تلاوت فرماتے تھے،
جس کا ترجمہ ابھی ابھی گزرا ہے۔ پھر جنہوں نے دیمک کا شکر ادا کیا اب وہ ان کو جہاں بھی ہو پانی لا کر دیتے ہیں۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اور حدیث میں ایک راوی عطا خراسانی کی حدیث نقارت ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت بیان کی ہے اور یہی درست معلوم ہوتی ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں سال، 2 سال، 1 ماہ، 2 ماہ اور اس سے کم و پیش وقت تنہائی میں گزارتے تھے اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ جس برس آپ کا انتقال ہوا اس مرتبہ داخل ہوئے تو اس کا آغاز اسی طرح ہوا کہ ہر صبح جب آپ بیدار ہوتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا اگا ہوتا۔ آپ اس سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ درخت اپنا نام بتاتا، اگر وہ لگانے کے لیے ہوتا تو اس کو لگا لیتے اور اگر بیماری کے لیے مفید ہوتا تو وہ کہتا میں فلاں بیماری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تو آپ اس بیماری کے لیے استعمال کرواتے۔ حتیٰ ایک درخت اگا، اسے الخروبہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں اس مسجد کو خراب کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میری زندگی میں وہ اسے خراب نہیں کر سکتا، تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی بربادی تحریر ہے۔ پھر آپ نے اسے وہاں سے اکھیڑا اور اپنے ایک باغ میں لگا دیا۔ پھر آپ حجرے میں داخل ہو کر لاٹھی پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے اور شیاطین کو آپ کی موت کا علم نہ ہو سکا۔ وہ اس عرصے کے دوران آپ کے لیے کام کرتے اور ڈرتے رہے کہ آپ کہیں باہر نکل کر سزا نہ دیں۔ شیاطین حجرے کے گرد جمع ہوتے، حجرے کے آگے اور پیچھے کھڑکیاں تھیں۔ ایک شیطان نکلنا چاہتا تھا، اس نے کہا اگر میں داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل جاؤں تو کیا میں بہادر تصور نہیں کیا جاؤں گا؟ پھر وہ ایک جانب سے داخل ہوتا ہے اور دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ شیطان اگر سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو جل جاتا تھا۔ بس ایک شیطان داخل ہوا، وہاں سے گزرا تو اسے سلیمان علیہ السلام کی آواز سنائی نہ دی۔ پھر واپس بیت المقدس میں داخل ہوا تو جلا نہیں۔ اس نے دیکھا کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام فوت ہو کر گر پڑے ہیں۔ اس نے باہر نکل کر لوگوں کو اطلاع دی کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کمرہ کھول کر آپ کو نکالا، انہوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو دیمک کھا چکی ہے۔ ان کو آپ کے انتقال کا وقت معلوم نہ ہو سکا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام 1 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ جن پورا 1 برس کام کرتے رہے، اس وقت لوگوں کو یقین ہوا کہ جن جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو عیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم بھی ان کو ضرور ہو جاتا اور وہ 1 سال تک آپ کے لیے کام کرتے ہوئے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی موت پر رہنمائی صرف زمین کے کیڑے دیمک نے کی جو آپ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ جب آپ نیچے گرے تو جنوں کو احساس ہوا کہ اگر ان کو عیب کا علم ہوتا تو وہ رسوا کرنے والے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جنوں کا معاملہ واضح ہوا تو کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر شیاطین نے دیمک کو کہا اگر تو کھانا کھاتی ہوتی تو ہم تیرے لیے بہترین پاکیزہ کھانا لاتے، اگر تو پانی پیتی تو ہم تیرے پاس بہترین پانی حاضر کرتے ہیں، ہاں البتہ ہم تیری طرف پانی اور مٹی حاضر کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیاطین اس کے پاس پانی اور مٹی لاتے اور جس جگہ بھی ہو آپ نے فرمایا کیا آپ نے لکڑی کے اندر مٹی کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ مٹی اس کے پاس شیطان ہی شکرانے کے طور پر لاتے ہیں۔ اس میں اسرائیلیات سے منقول چیزیں ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ تکذیب۔ جناب خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا میری روح قبض کرنے سے قبل مجھے بتا دینا۔ اس نے جواب دیا میں اس کے متعلق آپ سے زیادہ نہیں جانتا، میری طرف خط بھیجے جاتے ہیں، ان میں فوت ہونے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا
جب تمہیں میری روح قبض کرنے کا حکم آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے اور آپ کی عمر کا تھوڑا ہی عرصہ باقی ہے۔ آپ نے جنات کو بلایا تو انہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا، اس کا دروازہ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے لاٹھی سے ٹیک لگا لی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پھر ملک الموت داخل ہوا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ جبکہ آپ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، فرشتے سے درخواست کا مقصد موت سے فرار نہ تھا۔ جن کام کرتے رہے اور آپ کی طرف دیکھتے اور سمجھتے کہ آپ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کیڑے دیمک کو ان کی لاٹھی کی طرف بھیجا اور اس نے لاٹھی کھانا شروع کر دی۔ جب اس نے لاٹھی کو کھا لیا تو وہ کھوکھلی اور کمزور ہو گئی اور آپ کا بوجھ سنبھال نہ سکی اور آپ گر پڑے۔ جب جنہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھاگ گئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کی موت پر جنات کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے کی۔ وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا تھا۔ جب آپ گر پڑے تو جنوں کو بھی خوب معلوم ہو گیا، اگر وہ عیب کا علم جانتے تو رسوا کرنے والے عذاب میں نہ ٹھہرتے۔ جناب ازبغ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتی رہی حتیٰ آپ گر پڑے۔ اکابرین کی ایک جماعت نے اسی طرح منقول ہے۔ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام 52 سال زندہ رہے اور آپ نے 40 برس حکومت کی۔ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ کی مدت حکومت 20 سال تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سلیمان علیہ السلام کی کل عمر 50 سے کچھ سال اوپر تھی۔ بادشاہت کے 4 سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجعام نے 17 برس تک امور حکومت چلائے۔ اس کے بعد نبی اسرائیل کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان کا زمانہ متعین طور پر تو معلوم نہیں، البتہ یہ یقینی ہے کہ وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد اور زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ ان میں ایک شیع بن امسیہ ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔